اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج 21 اکتوبر 2023، کئی حوالوں سے آج کا دن بڑا تاریخی ہے، اور آج پاکستان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم، سابق وزیر اعلیٰ PMLN کے سربراہ جناب نواز شریف پاکستان واپس آئے۔ ناظرین، اس سلسلے میں گزارش یہ کرنی ہے کہ نہ ان کی جلا وطنی تھی اور نہ جبراً انہیں کسی نے بھیجا تھا۔ اس سے پہلے کے معاملات ایسے تھے کہ جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب ان کا تختہ الٹا گیا تھا اور سزا دے کے PIA تیارہ کیس والے میں جب انہیں سزا دے کے تو پھر ان سے معاہدہ لکھوا کے تو 10 سال کی جلا وطنی کر دی گئی تھی، تو اس وقت کے حالات اور تھے۔ اور اس کے بعد پھر جب 2018 میں جب ان کی واپسی ہوئی، اس وقت کے بھی حالات اور تھے، اس وقت بھی وہ سزا یافتہ تھے، لیکن اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ وہ ایک قیدی کے طور پہ انہوں نے ایک جعلی جھوٹا ایک ایفیڈیوٹ 50 روپے والا دیا، اگرچہ اس وقت کی حکومت نے ان سے 7 ارب روپے کی چھوٹی مانگی تھی، لیکن 50 روپے کے چھوٹی بانڈ پہ وہ یہاں سے چلے گئے۔ یہ عدالتوں کی مہربانی تھی، اور انہیں 4 ہفتے کے لیے یعنی 1 مہینے کے لیے علاج کے لیے بھجوایا گیا تھا، اور 1 مہینہ جو ہے وہ 48 مہینوں سے بھی زیادہ گزار کے تو وہ پاکستان 4 سال کے لمبے عرصے کے بعد واپس آئے۔ اور ان کے آنے کے وقت آج سہولت کاری کا عالم یہ تھا کہ PTV سارا دن لمحہ بلمحہ رپورٹ دیتا رہا ان کے سفر کی، اور وہ ظاہر ہے اشتہاری مجرم بھی ہیں، وہ مفرور بھی ہیں، اور وہ سزا یافتہ قیدی بھی ہیں، لیکن اس سارے کے باوجود ایک قومی ادارہ، ایک ایسی حکومت جو نگران حکومت ہے، صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، نگران حکومتیں ہیں، لیکن انہوں نے بالکل ایک لمحے کے لیے بھی ایسا تاثر نہیں دیا، نہ تاثر دینے کی کوشش کی۔ شاید یہ طے تھا کہ آپ نے تاثر نہیں دینا کہ یہ نگران حکومتیں یا نگران دور ہے۔ یہ لگ رہا تھا کہ وہ PTV جو ہے وہ نون لیگ کا ایک تنظیم ہے، اور جس انداز سے ان کی کوئی اور کئی تنظیمیں، ذیلی تنظیمیں ہیں، کہ وہ بھی PTV بھی ان کا ایک ذیلی تنظیم۔ اس کے علاوہ جو سہولت کاری کا عالم یہ تھا کہ نادرا آپ کو پتہ ہے نا، اس وقت ایک جنرل صاحب کی سربراہی میں چل رہا ہے، اور اس سے پہلے نادرا ایک پرائیویٹ آدمی جو تھے، بہت ہی کمال آدمی، انہوں نے پوری دنیا میں نادرا کو اتنا عروج بخشا، اتنا کمال اور اوج بخشا کہ بہت سارے ملکوں کو نادرا نے اپنی سروسز دیں۔ تو وہ ان سے چھین کے، ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے بہت ساری ایسے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے آئندہ الیکشن میں کچھ گڑبڑ کی جا سکے، کچھ ڈیٹا دینے سے انکار کیا، اس لیے ان سے نادرا چھین کے تو پھر ایک، جس طرح میں نے کہا کہ ایک جنرل صاحب کو سپرد کر دیا گیا۔ نادرا نے سہولت کاری یہ کی کہ بائیو میٹرک جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک رول ہے، عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب ان کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہوئی تھیں تو کہا گیا کہ جب تک بائیو میٹرک نہیں ہوگا ان کی کوئی پٹیشن نہیں سنی جائے گی، اگرچہ ان کے وکلاء نے، ان کے پاس پاور اٹرنی تھی، ان کے پاس وکالت نامے تھے، اور انہوں نے استدعا کی، تحریری بھی زبانی بھی، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی اور عمران خان صاحب کو آنا پڑا۔ لیکن دوسری طرف آج نادرا چل کے اس مفرور اشتہاری مجرم کے لیے جو قید سے بھاگا تھا ایک جعلی ایفیڈیوٹ کے ذریعے سے، تو وہ نادرا چل کے تو ان کی درگاہ پہ یعنی ایئرپورٹ پہ چلا گیا، اور ساری انہوں نے وہاں فیسلٹی پرووائڈ کی۔ اور اس کے علاوہ جو مینار پاکستان میں LDA نے جس انداز سے پورے 1 ہفتے سے انہوں نے وہاں کی تیاری کی، صفائی ستھرائی کے علاوہ باقی اور جتنی بھی سہولت کاری ہو سکتی تھی، پھر پورے پنجاب کی پولیس، اس میں 20,000 سے زائد جو اہلکار سفید والے اور جنہیں خفیہ والا کہا جاتا ہے، چٹے کپڑوں والے، وہ بھی، اور باقی بھی سارے جو 20,000 سے زیادہ ان کی وہاں پہ ڈیوٹی تھی۔ ظاہر ہے 20,000 کا مجمع تو انہی کا ہی اچھا خاصا بن جاتا ہے۔ بہرحال جو آج کی تقریر تھی اس میں نواز شریف صاحب نے جو خاص باتیں کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پہلی بات جو ضروری ہے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ کون ہے جو چند سال بعد نواز شریف کو چاہنے والوں سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ اسی سے ملتا جلتا جملہ ہے کہ جو مجھے کیوں نکالا والا گردان تھی، تو یہ آج انہوں نے سوال کر کے پوچھا کہ وہ کون ہے جو مجھے آپ سے جدا کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہمارے دور میں دھرنے کروا رہا تھا،
اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ استفہامیہ انداز میں کہ آپ کو تو معلوم ہے نا، ظاہر ہے وہ اشارہ کس کی طرف سے کر رہے تھے، وہ اشارہ اسی کی طرف کر رہے تھے کہ جو انہوں نے لندن میں نام لیا تھا اور پھر شہباز شریف کو یہاں سے بھاگنا پڑا اور پھر جا کے خاموشی کروائی، ایسے زپ کروائی کہ آپ نہیں بولیں گے، نہ کسی سابق جرنل کا نام لیں گے، نہ کسی سابق جج اور موجودہ جج کا نام لیں گے، لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب حسب عادت خاموش نہیں رہ سکے اور انہوں نے وہ ساری باتیں کر دی۔ پھر انہوں نے جو اور کوئی چیدہ باتیں کی، اس میں یہ ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ڈبل سپیڈ کے ساتھ دوڑنا ہوگا، کشکول ہمیشہ کے لیے توڑنا ہوگا۔ اچھا، یہ کوئی پہلی بار وہ ایسا نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی جب بھی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم ایشین ٹائیگر بن رہے ہیں، پھر انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم کشکول توڑ رہے ہیں، تو یہ کوئی ان کی طرف سے یہ بات کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی۔ پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے ترقی نہیں کی جا سکتی۔ او بھائی، کس نے کہا کہ آپ ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں؟ آپ کو کلبھوشن یادیو کے حوالے سے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے، انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا 10 لاکھ روپے آپ کو انعام دوں گا کہ اگر اسمبلی میں صرف کلبھوشن یادیو کا آپ نام لے لیں۔ تو آپ تو ہمسایوں کو اتنا خوش کرتے ہیں، پھر آپ کے فیملی فنکشنز میں ہمسائے پورا جہاز بھر کے بغیر کسی اجازت کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے آ جاتے ہیں۔ آپ کے تو بہت اچھے تعلقات ہیں، پھر ساڑیوں کے تحفے تحائف دیتے ہیں، پھر جندال کو آپ منگوا کے تو اس کو پہلے لاہور ٹھہراتے ہیں اور خفیہ انداز میں پاکستان کی ایجنسیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، آپ پھر لاہور سے اسے مری تک اپنے ذاتی معاملات، ذاتی مکانات اور ذاتی چیزوں میں لے جاتے ہیں، جس میں مریم نے کہا تھا ہمارے تو یہ ذاتی تعلقات اور ذاتی معاملات ہیں، تو یہ آپ تو پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اس لیے یہ بات آپ کو کہنے کی شاید ضرورت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں یہاں آپ کو جگانے آیا ہوں، یہ مجمع کو کہا، لگتا یہ ہے کہ پھر سوئے ہوئے تھے لوگ جس کی وجہ سے وہ جگانا چاہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بچوں کو، انہوں نے کچھ دعائیں بھی کی اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں مہنگائی سے نجات عطا فرما۔ اب وہ 16 مہینے کی جو اپنے بھائی کی انہوں نے، ظاہر ہے یہ ساری کی ساری انہی کی فیڈنگ تھی جو لندن بیٹھ کے کرتے تھے، کیونکہ مریم نے ایک دن کہا تھا کہ جب پٹرول مہنگا کرنے کے لیے میٹنگ میں بات ہوئی تو نواز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے، یعنی ایک قیدی جو تھا، مفرور قیدی، وہ میٹنگ میں یہ طے کرتا تھا کہ پٹرول کا ریٹ کتنا بڑھنا ہے کتنا نہیں بڑھنا۔ تو یہ ان کا کہنا کہ یا اللہ ہمیں مہنگائی سے نجات عطا فرما، یعنی کہ وہ اللہ پہ ہی ہے، اللہ کرے تو کرے، ہم سے کچھ نہیں ہونا نہ کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو یا اللہ پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے بچوں کے لیے تو آپ بہت کچھ کر گئے، آپ کے بچے اس وقت کھرب پتی تھے، اس وقت ایون فیلڈ اور یہ ساری چیزیں لے لی گئی تھی جب وہ بیچارے پڑھتے تھے، تو لوگوں کے بچوں کے لیے تو یہاں ان کے سکولوں میں تو کتے اور گدھے اور بھینسیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس وقت جو حال ہے، اور پھر آپ کے لوگ آپ کی جو اس وقت لگائے ہوئے نگران ہیں وہ اسکولوں کو، سرکاری اسکولوں کو ختم کر رہے ہیں جس میں غریب لوگوں کے بچے پڑھتے تھے چند سو روپے فیس دے کے، تو آپ اس کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے تو یہ دعا، آپ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے دعا میں کر دیتا ہوں، دوا ہم نہیں کریں گے۔ پھر نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ ہم سے جو گناہ سر رد ہو گیا وہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ معافی تو یقیناً بنتی ہے، معافی تو اللہ رب العزت سے ہر شخص کو مانگنی چاہیے اور ہر وقت مانگنی چاہیے۔ پھر کہنے لگے جی کہ پھر انہوں نے طنزیہ جملے کہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام مجھے نہیں آتا، اور کہنے لگے کہ میرے ہاتھ میں بھی، میرے پاس بھی تسبیح ہے، لیکن میں وہ تسبیح اس وقت تسبیح استعمال کرتا ہوں جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ بڑا اچھی بات ہے، اور یہ عمران خان صاحب پہ انہوں نے طنز کی، جو خان صاحب کے ہاتھ میں تسبیح لوگوں کو ہر وقت نظر آتی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آج میں نے بہت صبر اور ضبط سے کام لیا اور کوئی ایسی بات نہیں کی جو یہاں نہیں کرنے والی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے شہباز کے اور باقیوں کے کہے پہ بڑی مشکل سے ضبط کر کے تو انہوں نے وہ جملے روکے، لیکن کہہ تو پھر بھی گئے کہ وہ کون تھا جو ہمیں دور کرتا ہے اور وہ کون ہے جو دھرنے کروا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، ان کے بقول میں نے بڑا ضبط کیا ہے۔ پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمسایوں سمیت سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ہوں گے۔ خدا کا واسطہ ہے، پی ڈی ایم کو آپ اتنا ہی بتا دیتے کہ جو پی ڈی ایم کا وزیر خارجہ 16 مہینے میں پوری دنیا گھومتا رہا، توفیق نہیں ہوئی کہ آدھے گھنٹے کی پشاور سے فلائٹ ہے کابل کی، وہاں چلا جاتا، اور جو اس وقت مسائل ہیں، جو سرحدوں میں مسائل ہیں، جو اس وقت بلوچستان سے لے کے تو گلگت کے پاس پہنچنے والی جو سرحد ہے وہاں تک کے مسائل ہیں، یہ مسائل نہ ہوتے جو چترال میں جو کچھ ہوا۔
اگر وہ پی ڈی ایم کا وزیر خارجہ وہاں چلا جاتا، لیکن چلیں ہمسائے شاید وہی ہیں جن کے ساتھ ان کا کاروبار ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا دل زخموں سے بہت چور ہے مگر ہم نے بدلہ نہیں لینا۔ چلیے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا بیانیہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ میرا بیانیہ اورنج لائن ہے، میٹرو بس ہے اور موٹر وے ہے، یہ میرا بیانیہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بنیادی مرض دور کرنا ہوگا اور بدلے کی سیاست نہیں کروں گا۔ بنیادی مرض جو ہے وہ اس کو تو دور، کرپشن بنیادی مرض ہے جس کی وجہ سے قوم غریب ہوگی اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کھرب پتی ہو گئے۔ بنیادی مرض یہ ہے، اگر اس کو دور کر لیں، پیسے پاکستان واپس لے آئیں، آئندہ توبہ کر لیں کہ یہاں سے لوٹ کے نہیں لے جائیں گے، تو بنیادی مرض یہ ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنی گفتگو میں کہی، تو انشاءاللہ اس پہ پھر بات ہوتی رہے گی۔ آج چونکہ افتتاحی معاملات تھے ان کے تشریف آوری کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ جو سمدی ہیں جنرل باجوہ صاحب کے، جناب مٹھو، انہیں ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے اپنے ریکارڈ کے ساتھ۔ ان کی اربوں خربوں روپے انہوں نے بڑے تھوڑے عرصے میں بنا لیے ہیں۔ اس پہ کل انشاءاللہ بات کریں گے، کل کے ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔